अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी इस्लामाबाद में क्राइम रेशो बढ़ता जा रहा है। कभी हमने सना टिकटॉकर का कत्ल केस देखा, कभी लड़की अगवा हो जाती है, कभी घरेलू तशद्दुद का मामला होता है, कभी हरासानी का वाक़या होता है। और अभी 2 दिन से को जो है किस्सा वायरल है कि समिया हिजाब में एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है और वो उसको अगवा करने की कोशिश करता है। समिया के मुताबिक मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए मैंने जो FIR दर्ज कराई कि मेरे साथ भी सना वाला हाल ना हो। तो हमारे साथ मौजूद है क्राइम रिपोर्टर आसिया कौसर। आसिया, ये बताइएगा, आप क्राइम को कवर करती हैं, स्टोरी भी आपने डेवलप की, निकाली। ये स्टोरी कहानी क्या थी समिया हिजाब की? आखिर इस्लामाबाद में क्राइम रेशो इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस्लामाबाद में अगर क्राइम की रेशो की बात बताऊं तो ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज़ भी जितनी हैं हर जगह पर क्राइम होता है। मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग टू इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हर जगह पर होता है क्राइम। नो डाउट कि इस्लामाबाद के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कैपिटल है और कैपिटल के अंदर जब इस तरह की कोई एक्टिविटी या इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो डेफिनेटली उस पर हाइप ज़्यादा क्रिएट होती है। जैसे माजी में हमने देखा कि सना यूसुफ का कत्ल केस था, उसके अलावा एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो लड़की थी, मैं उनका नाम भी इनफेक्ट नहीं लूँगी क्योंकि अब चलेंगे तो माँ बाप पेरेंट्स भी जो हैं वो बहुत जगहों पर अवॉइड करते हैं। एनीवेज, ये वो 2 बड़े मेजर इंसिडेंट थे इस्लामाबाद के अंदर जिनकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई। अब अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो क्राइम एक तरफ है, अब ज़ाहिर है इस्लामाबाद पुलिस जाकर हर घर के बाहर पैरा नहीं दे सकती, हर बंदे के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पैरा नहीं दे सकती कि लड़का लड़की के साथ क्या बात कर रहा है, लड़की लड़के के साथ क्या बात कर रही है, दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। ये वो सारे केसेस हैं जो किसी न किसी तरह से किसी भी रिलेशनशिप की वजह से जो है वो ये सिचुएशंस क्रिएट हुई। अगर हम सना यूसुफ की बात करें तो सना यूसुफ का भी आपको पता है कि उस लड़के के साथ थ्रू सोशल मीडिया जो है वो उसका कॉन्टैक्ट था। इसी तरह जो दूसरी लड़की थी उसके वाले से भी यही कहा जा रहा है कि उनका आपस में कॉन्टैक्ट भी था और फिर जो है वो रिश्ते की बात हुई और उसके बाद ये सारा सिनेरियो बना। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, जब एक केस हाइप क्रिएट हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे मफाद परस्त किस्म के लोग होते हैं। मैं लड़की हूँ, ऑब्वियसली सम टाइम हम जो है वो अवॉइड करती हैं, स्पेशली लड़कियाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि FIR दर्ज ना हो। नहीं, FIR दर्ज होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगेंस्ट बोलना किसी भी लड़की की हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि बतौर लड़की अगर मैं देखूँ तो खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा इंसिडेंट कोई मेरे साथ हो तो जाहिर है मुझे भी एक सदमा है, मेरी फैमिली के लिए भी, और हम लोग भी प्रॉब्लम्स इस तरह की फेस अमूमन करते हैं। लेकिन वो जो वुमेन कार्ड जो हम खेलते हैं ना, ये बहुत गंदा कार्ड है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम 2 कार्ड्स बड़ी शिद्दत से इस्तेमाल किए जाते हैं और आंखें बंद करके उन कार्ड्स के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, एक वुमेन कार्ड और दूसरा मजहब कार्ड। ठीक है, हम लोग उसको वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करते, उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं करते। और ये मैं आपको आम जनरल पब्लिक की बात नहीं बता रही, मैं आपको ये जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि जब भी कोई जर्नलिस्ट स्टोरी उठाता है ना, तो जब किसी खातून का मामला होता है ना, तो आपने उसको देखा होगा कि वो फौरी पिकअप हो जाता है। किसी के साथ रेप हुआ है, तशद्दुद हुआ है, मर्डर हुआ है किसी लड़की का, किसी को अगवा करने की कोशिश की गई है, हरासमेंट करने की कोशिश की गई है, तो मीडिया आपको हमेशा फ्रंट फुट के ऊपर नजर आएगा। और मीडिया की इसी अच्छाई का शायद बहुत सारी खवातीन जो है वो गलत फ़ायदा उठाती हैं, और यही फ़ायदा जो है वो समिया हिजाब ने भी उठाया। अब अगर मैं कोई उनकी करैक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाह रही ऑन रिकॉर्ड, बट स्टोरी जो दिखाई गई उसके बिहाइंड एक और स्टोरी है। समिया हिजाब ऑलरेडी 8 महीने से इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी। ये 11 में जिस घर में वो रहती थी उस घर का रेंट ये बंदा पे कर रहा था। पिछले 8 महीने से उसके एक्सपेंसेस ये उठा रहा था, उसको महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा था, उसको महंगी महंगी गाड़ियाँ जो है वो रेंट पर ला कर दे रहा था। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जा रहा है, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि महंगे से महंगा नशा भी उसको करवाया गया, क्योंकि वो आदी सी नशे की और वो कोकेन और समथिंग लाइक दैट वो लड़का प्रोवाइड करता रहा। अब ये इशू जहाँ से शुरू हुआ बेसिकली, वो कहती मुझे अगवा करना चाहता था। आपने वो वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया के ऊपर उस लड़की की वायरल हुई? एक तो उसने वर्बली बोला ना कि मेरे साथ ये मामला आते, एक फुटेज लगाई है उसने जिसमें वो गाड़ी की तरफ आती है और जाती है। आपको वो देखकर कहीं लगा है कि लड़का उसको अगवा कर रहा है? लग रहा है अपनी मर्जी से जा रही है। वो लग रहा है कि वो लड़के से कुछ खींचने की कोशिश कर रही है। अब वो स्टोरी ये क्रिएट की गई बेसिकली कि लड़का उसका मोबाइल लेकर चला गया और वो मोबाइल लेने गई। वो मोबाइल लेने नहीं गई, अपना मोबाइल लेने नहीं गई, वो लड़के से उसका मोबाइल छीन रही थी। क्यों छीन रही थी? क्योंकि उस मोबाइल के अंदर ऐसा बहुत सारा रिकॉर्ड मौजूद है। आगे ज़ाहिर हमारी पुलिस ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर तहकीक और तफ्तीश कर रही है। ये ज़रूर मुझे जो है वो इस्लामाबाद पुलिस से भी गिला है, और कि उसमें कहीं ना कहीं मैं माज़रत के साथ ये भी कहना चाहूँगी कि हम सहाफ़ियों का भी बहुत बड़ा रोल है ना, कि हम इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि पुलिस को भी सोचने का और तहकीक और तफ्तीश करने का हम मौका ही नहीं देते। तो वो एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट तो करें कि एक्चुअल मामला क्या है। फौरी जनाब FIR नहीं हुई, FIR इमोशनल हो जाते हैं ना खवातीन देख के। मतलब आधा घंटा नहीं गुजरता तो हम शोर मचा देते हैं, अभी तक FIR नहीं हुई, अभी तक FIR नहीं हुई। भैया आप उनको इन्वेस्टिगेट करने का मौका दें, और ये मौका हमने उनको नहीं दिया। उन्होंने FIR काटी, डेफिनेटली आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी एक्सपोज होना बाकी हैं। अब इस इंसिडेंट से कुछ दिन कबल उस लड़के ने, जो हसन जाहिद था, उसने पैसे रखवाए इस लड़की के पास, समिया हिजाब के पास, 50 लाख रुपए की अमाउंट जो बताई जा रही है, जो हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं।
انہوں نے کچھ دن بعد جب وہ پیسے واپس ڈیمانڈ کیے کہ مجھے وہ پیسے دیں, میں نے گاڑی کی پیمنٹ کرنی ہے, کیونکہ وہ بیسکلی رینٹ, وہ گاڑیوں کا کام کرتا تھا, خرید و فروخت کی گاڑیوں کا, مطلب گاڑی کبھی خرید رہا ہے کبھی بیچ رہا ہے, یہ اس کا بزنس تھا. اس نے جب وہ پیسے واپس ڈیمانڈ کیے تو انہوں نے وہ پیسے دینے سے انکار کر دیا, جس پر ان کے آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی, تو میں بھی ہوئی. تو اس نے اس کو یہ بتایا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ میں نے ظاہرہ آپ کو دیے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو میں نے دیے ہیں تو میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے, اسکرین شاٹ سے شیئر بھی کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ یہ کہہ کر نکلا جانے لگا تو آپ پیچھے اس کے بھاگ رہی ہیں, اور بھاگ کے آپ جا رہی ہیں, آپ موبائل اٹھا رہی ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے 8 مہینے سے آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے, وہ لڑکا کیسے آپ کے گھر میں آ رہا ہے؟ آپ مجھے ایمانداری سے یہ بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو اس طرح الاؤ کر سکتی ہیں, یا بغیر آپ کی پرمیشن کی کوئی آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں تو میرے گھر کے اندر میری پرمیشن کے بغیر کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا. پہلی دفعہ داخل نہیں ہو سکتا, دوسری دفعہ کا تو کوئی تصور بھی نہ کرے. ٹھیک ہے, میں اگر الاؤ نہیں کروں گی, میں پرمیشن نہیں دوں گی, تو کسی بندے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. فیملی کے ساتھ رہ رہی, فیملی کو بھی اندازہ تھا, پھر فیملی کو اندازہ نہیں تھا, فیملی انوالو تھی. ٹھیک ہے, آپ کس ہاسٹل سے اٹھ کے گئی ہیں 6 روڈ کے, آپ کا کیا سٹینڈرڈ تھا, آپ کا کیا لائف سٹائل تھا, اور آپ کا اب کیا لائف سٹائل ہے, اور اب کیا سٹینڈرڈ ہے, یہ پورا اسلام آباد جانتا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی تو بہت ساری چیزیں, ابھی بہت ساری پرتیں کھلنا باقی ہیں. ہمارے ہاں ہم بات کرتے ہیں جی جینڈر ڈسکریمنیشن, اور ہمیشہ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو جہاں ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, میرے نزدیک مردوں کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں. ٹھیک ہے, خواتین کو ہم رونے بھی نہیں دیتے, کہ مردوں کو رونے بھی نہیں دیتے نا, کیونکہ مرد کو درد نہیں ہوتا. کیوں مرد کو درد نہیں ہوتا؟ کیوں مرد کی عزت نہیں ہوتی؟ آپ نے اس کا سوشل میڈیا کے اوپر اتنا میڈیا ٹرائل کیا, آپ نے اس بیچارے کو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے کپڑے آپ نے اتار دیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کل کو یہ FIR واپس بھی ہو جاتی ہے, سمیہ حجاب کے خلاف بھی FIR واپس اس کے اگینسٹ بھی کاروائی ہو جاتی ہے, تو کیا جو اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر اس لڑکے کے ساتھ جو ہم نے میڈیا ٹرائل کیا ہے, جو سوشل میڈیا صارفین نے کیا ہے, جو اس نے کیا, وہ واپس ہو سکتا ہے؟ وہ جو امیج اس کے حوالے سے اس کے ظاہر وہ بزنس کرتا ہے, اس کی بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں, اس کا بھی والد ہے, اس کا بھی بھائی ہے, اس کے بھی فیملی ممبرس ہیں, وہ ساری چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اس طرح کی حرکتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں ثنا یوسف کا نام بھی استعمال کیا گیا. اس کو بیس بنا کر سمپیتھی گین کرنے کے لیے آپ نے پرووک کیا, کرنے کے لیے آپ نے ایموشنلی نہ صرف پولیس کو ٹریپ کیا بلکہ میڈیا کو بھی آپ نے ٹریپ کیا. ٹھیک ہے, ہم سب کو یہی لگا کہ ایک خاتون ہے بے بس, جس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, اور ہم نے آواز اٹھانی ہے. ٹھیک ہے, ہم سب سے, میں اس کو ایڈمٹ کرتی ہوں بطور صحافی کہ ہم سے یہ مسٹیک ہوئی کہ ہم لوگوں نے اس معاملے کو پراپر ویریفائی نہیں کیا, اور شاید پولیس کو بھی اتنا موقع ہم نے نہیں دیا, کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے نا, تو فرسٹ کال کسی SHO کو یا یہ بات کس حد تک درست ہے کہ آپ کے سورس کیا کنفرم کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہی کہ وہ شادی کرنا چاہتے تو میں انکار کر دی تھی, اس نے والدہ سے فون کرایا, اور میں نے کہا سوچوں گی, کیونکہ میں اس سائیکو انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی. تو شادی والا سین تھا, یہ دوستی والا ہی سین تھا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ آپ کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے, اتنا پیسہ آپ کے اوپر لگا رہا ہے, اگر آپ نے اس کے ساتھ لانگ ٹرم نہیں چلنا تو آپ اس سے پیسے کیوں لے رہی ہیں؟ آپ کو کوئی مہنگے گفٹ دیتا ہے, مجھے تو کوئی نہیں دیتا. ہمیں یہ تو کہہ رہی کہ ٹھیک ہے, مجھے تو آج تک کسی نے آئی فون گفٹ نہیں, آئی فون چھوڑے, مجھے ہینڈ فری کسی نے گفٹ نہیں کیے. ٹھیک ہے, مجھے تو میرے اپارٹمنٹ کا رینٹ تو کوئی نہیں دیتا, میرے گھر کا خرچہ تو کوئی نہیں اٹھانا تھا نا. آپ بھی پورا دن فیلڈ میں ہوتی ہیں, آپ کو کتنی ٹف روٹین ہے آپ کی, کتنی ٹف جاب ہے آپ ہم وہ کی, لائف افورڈ بھی نہیں کر سکتے جیسی وہ اس نے کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم میں کوئی کمی ہے؟ میں معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم سمیہ حجاب سے کم خوبصورت ہیں؟ ہمیں تو کوئی اتنے مہنگے دیکھیں, آپ جب بھی کوئی بندہ آپ کو کچھ دے رہا ہے نا, تو وہ اجازت ہے نا آپ کی, اجازت بھی چھوڑے نا, جب آپ کو کوئی دے رہا ہے کچھ تو اس کو بدلے میں کچھ نہ کچھ تو آپ سے چاہیے نا, چاہے اس کو شادی چاہیے, چاہے اس کو ریلیشن شپ چاہیے, چاہے جو بھی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ٹھیک ہے, دیکھیں ریلیشن شپ آپ کا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بنتا ہے, 2 افراد کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بنتا ہے, اور میرے نزدیک اس کو اتنی خاموشی سے ختم ہونا چاہیے جتنی خاموشی سے آپ اسے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تھا تو آپ قوم خواہ اس کے ساتھ شادی کریں, مت کریں, لیکن آپ نے اس انسان کی پوری زندگی برباد کر دی. آپ نے میڈیا کو اپنے پرپس کے لیے استعمال کیا, آپ نے پولیس کو اپنے مقصد کے لیے ٹریپ کر کے استعمال کیا. یہ زیادتی ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں, یہ میں ضرور کہوں کہ حسن زاہد کی غلطی یہ ضرور ہے کہ اگر بھائی آپ کو وہ چھوڑ کر جا رہی ہیں تو آپ ان کو جانے دیں, لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ اس کا پیسہ اتنا اس کے پاس تھا کہ وہ کم ظرف ہے کہ گفٹ دے کے واپس مانگ رہا ہے سامیہ سے. نہیں, دیکھیں وہ گفٹ واپس نہیں مانگ رہا, وہ اپنا وہ 50 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے واپس جو اسے دیا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ 50,000 مجھے کیا, کسی بھی لڑکی کو سمیہ حجاب سے پوچھیں, وہ 5,000 کسی کے پاس اپنا چھوڑیں گی؟ وہ 50 لاکھ چھوڑ رہا ہے, وہ کیسے چھوڑے؟ ٹھیک ہے, آپ بندے کو اس لیول پہ مجبور کرتے کیوں ہیں؟ آپ ریلیشن شپ کو وہاں تک لے کر کیوں آتے ہیں؟
ٹھیک ہے, اتنا رکھیں نا جتنا آپ سنبھال سکتے ہیں. تو اگر تماشا ایک طرف سے لگے گا تو یہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں کہ ایک طرف سے تماشا لگے گا تو دوسری طرف نہیں آئے گی. مانا کہ پاکستان کے اندر ہم یہ مانتے ہیں کہ آئین اور قانون کی شاید وہ بالادستی نہیں ہے, لیکن اتنا اندھا قانون بھی سمیہ حجاب میری بہن نہیں ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہ پتہ لگے. اور اسلام آباد جیسے شہر میں وفاقی دارالحکومت کے اندر آپ اس طرح کی جو ہے وہ من گھڑت کہانیاں بنا کے, رپورٹر بھی ہے, چلے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ بچی جس کے ساتھ جینوئنلی زیادتی ہوئی, ثنا یوسف کے ساتھ جینوئنلی زیادتی ہوئی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا صرف اس کے ساتھ میسیجز کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر ایک جیسے جنرل آپ کسی کے ساتھ کولیگز ہوتے ہیں ایک فیلڈ سے ریلیٹڈ, ایک فیلڈ سے ریلیٹڈ, اس کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ اور وہ گفتگو تھی, اور اس کو بیس بنا کر وہ جنرلی ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ سائیکو انسان تھا, اور اس نے آ کر اس کا مرڈر کیا. مرڈر کسی بھی سچویشن میں کسی نے چاہے کسی کے ساتھ کچھ بھی کیا ہے جائز نہیں ہے, اور کسی کی زندگی لینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. اس بچی کے ساتھ جینوئنلی زیادتی ہوئی, اس نے اس بچی کا نام استعمال کر کے اس نے یہ سارا ٹریپ بنایا, اس نے یہ ساری من گھڑت کہانی بنائی, اس نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو ڈالی, اور ویڈیو ڈالنے کے بعد اس نے یہ سارا کام کیا. مجھے بتائیں کہ کل کو جب یہ پراپر انویسٹیگیشن ہوگی, کل کو جب حسن زائد سمیہ حجاب کے خلاف کارروائی کرے گا, کل کو جب عدالت انویسٹیگیٹ کروائے گی معاملات کو, سارے معاملات کھلیں گے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بچ جائیں گے؟ یہ سستی جو فالوورشپ اور جو ہے وہ آپ فین فالوئنگ کے چکر میں آپ لوگ اپنے آپ کو بھی ذلیل کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی ذلیل کرتے ہیں. جس بندے کو نہیں پتا تھا کہ سمیہ حجاب کیا کر رہی ہے اور اسلام آباد میں اس کا کیا کیلیبر ہے, اب مجھے بتائیں, کچھ بھی کہیں نا, ماں باپ ہی ہوتے ہیں, اس کے ماں باپ کی ہی منہ دکھانے کے قابل رہیں گے. اگر زندگی حسن زائد کی خراب ہوئی ہے تو انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ اب اس کی بھی ہوگی. آپ نے اپنا امیج بھی خراب کیا, آپ نے سامنے والے کا امیج بھی خراب کیا, آپ نے اپنی زندگی بھی برباد کی, آپ نے سامنے والے کی زندگی بھی برباد کی, آپ نے سامنے والے کے کپڑے اتارے, اس کی عزت اتاری, اور اب جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے. اب حقائق کھلنے شروع ہو گئے ہیں, پرتیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں, ابھی بہت ساری پرتیں باقی ہیں. ابھی یہ ایک معاملہ ہے تو مزید اس کے پیچھے بہت سارا سمیہ حجاب کا اکلوتا حسن زائد کے ساتھ تو ریلیشن نہیں ہوا ہوگا. ہمیں کسی قسم کے ریلیشن پہ باخدا, ہم کوئی یہاں پہ مذہب سکھانے نہیں آئے ہوئے کسی کو. میں اپنی پوری جتنے بھی لوگ ان کے چینل پہ دیکھ رہے ہیں, میں سب کو یہ کہہ رہی ہوں, آپ کی 50% لائف ہے, اس کو آپ جیسے مرضی گزاریں, جس کے ساتھ مرضی گزاریں, لیکن جب آپ ریلیشن شپ جتنی خاموشی سے بناتے ہیں, اس کو اپنا پرسنل رکھتے ہیں, اتنی ہی خاموشی کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو اگر آپ سے نہیں نبھ رہا, نہیں چل رہا, اس کا کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا, تو اتنی ہی خاموشی سے اس کو ختم بھی کریں. نہ اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگائیں, اور نہ سامنے والوں کی عزت کو جو ہے وہ آپ داؤ پر لگائیں. جی بالکل, آپ نے آسیہ کی گفتگو سنی کہ یہ کیس کیا تھا اور کیا بنا, اور اس نے جو ہے عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی, لیکن عورت کارڈ ہمیشہ نہیں چلتا. ظاہر ہے کرائم کی دنیا میں ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ انصاف نہیں ہوتا. آسیہ والی بات کہ ہم انویسٹیگیٹ بھی نہیں کر دیتے, خاتون کارڈ جو ہے بڑی آسانی سے یوز کرتے ہیں, اور ٹک ٹاک کے فالوورز کے لیے نہ جانے لوگ اپنی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں کہ پانی میں ڈوب کے مر رہے ہیں. کل ایک ایسا واقعہ پیش آیا, اسی طرح جو ہے سامیہ حجاب نے بھی کہیں کوشش کی وائرل ہونے کی, اور جب آپ گفٹس لے رہے ہیں, آپ ایک تعلق بنا رہے ہیں, ایک ریلیشن شپ بنا رہے ہیں, آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کو فون یا میسیج تک نہیں کر سکتا. گفٹ دینا تو دور کی بات ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا, چائے نہیں پی سکتا, تو وہ آپ کے ساتھ بھرپور آپ کا تعلق تھا. E11 میں آپ کو گھر لے کے دیا ہوا تھا, اور باقاعدہ اس کو رینٹ پے کرتا تھا. یہ تمام چیزیں ہیں, تو ابھی حقائق کھلنے شروع ہو چکے ہیں, اور حسن نامی شخص کی جو ہے ضمانت بھی ہوگی. اس نے ثبوت بھی شو کر دیے کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے کہ سامیہ کو میں نے اتنے پیسے دیے, اور اس کے 50 لاکھ تھے جو میں واپس لینے آ رہا تھا. میں کوئی وہاں پر اس کو اغوا کرنے نہیں آ رہا تھا, لیکن سامیہ نے یہ ایک مسکنسیپشن پیدا کیا میڈیا میں اور اپنے جو چاہنے والے ان میں کہ جو ہے وہ مجھے اغوا کرنا چاہتا تھا, اور سمپتھی گین کی. تو میرا خیال ہے شاید چند فالوورز تو بڑھ گئے ہوں گے, لیکن سامیہ حجاب کی یا حسن کی دوبارہ وہ عزت جو سوشل میڈیا پر اتر چکی ہے وہ واپس نہیں آئے گی. تو ایٹ لیسٹ وائرل ہونے کے چکر میں, اور ہم صحافیوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, اس کی سب سے پہلے یہ شکایت نہ کریں کہ FIR نہیں, بلکہ پولیس کو تحقیق کرنے دیں. اس کے بعد جو ہے FIR سامنے ہے تو FIR تو ہو جاتی ہے, لیکن FIR بوگس ہوتی ہے, اور حقائق جو ہے وہ چھپے کے چھپے رہ جاتے ہیں. اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.